کہ جن تشویشناک حالات سے اس وقت ہم دوچار ہیں وہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ حالات کی خرابی پہلے بھی ہوتی رہی، اس ملک میں بھی مختلف طرح کے حالات آتے رہے جاتے رہے۔ چند سالوں پہلے تک بھی حالات بہت اچھے نہیں کہے جا سکتے تھے، فسادات اس وقت بھی ہوتے تھے، جان و مال کا نقصان اس وقت بھی مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب قریب کے چند سالوں میں حالات نے جو کروٹ لی ہے تو اس میں اب صرف مسلمانوں کے جان و مال ہی کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے، بلکہ مذہبی آزادی پر بھی قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومتی ذمہ داروں کی طرف سے۔ مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یکساں سویل کوڈ کا خاکہ تیار کر لیا گیا ہے اور اس کو نافذ کرنے کی پوری طرح پلاننگ ہے۔ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ پر شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ اذان سے تکلیف ہونے لگی ہے۔ پہلے بھی تو اس ملک میں وہی لوگ رہا کرتے تھے جو آج رہتے ہیں۔ جتنے مذاہب کے ماننے والے پہلے اس ملک میں رہتے تھے، اتنے ہی مذاہب کے ماننے والے آج بھی اس ملک میں رہتے ہیں۔ مائکوں سے اذانیں پہلے بھی ہوتی تھیں، کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، کسی کے لیے اذان ڈسٹرب نہیں بنتی تھی۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ اذان ہی سے طبیعت بے چین ہونے لگی ہے، اور ساری کی ساری پریشانی اللہ کے درس کے میناروں سے بلند ہونے والے ان کلمات سے ہونے لگی ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف بلانے والے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ذہنیت بدلتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے جو کشادہ ذہنی تھی، وسعت ظرفی تھی، میل ملاپ اور محبت کا ماحول تھا، ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے، ایک دوسرے کی خوشی اور غم کے اندر شریک ہوتے تھے، سب اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے تھے۔ آج وہ طاقتیں مضبوط ہو رہی ہیں جو کشادہ ذہن نہیں بلکہ تنگ ذہن ہے، جو صرف اپنا ہی جھنڈا اس ملک میں بلند رکھنا چاہتی ہیں اور کسی کو آزادی کے ساتھ اس ملک میں جینے دینا نہیں چاہتی۔ یہ ہے حالات اس وقت۔ اس اعتبار سے پہلے کے مقابلے میں حالات تشویشناک کہے جائیں گے، کیونکہ پہلے صرف جان و مال کے نقصان کی باتیں ہوا کرتی تھی، فسادات ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب جس رخ پر ملک جا رہا اور جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور حکومتی ذمہ داروں کی طرف سے کی جا رہی ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جا رہا ہے، تو اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے عزائم کیا ہیں، ارادے کیا ہیں۔ مذہبی ذمہ داران ببانگ دہل قومی ٹی وی پر اعلان کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ، ہم ہندو راشٹر بنائیں گے۔ کیا یہ ملک کے جمہوری آئین اور دستور کا کھلواڑ نہیں ہے؟ کیا یہ آئین ملک کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ جس ملک کے آئین نے ملک میں بسنے والے ہر شہری کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا حق دیا ہے، اس ملک کا اگر کوئی مذہبی ذمہ دار یہ اعلان کرتا ہے اکثریتی فرقے کو جمع کرنے کے لیے کہ آؤ ہمارے ساتھ ہم ہندو راشٹر بنائیں گے، تو وہ آئین ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ وہ ملک کی جمہوری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ آپ اس کو قانون کے شکنجے میں کیوں نہیں پھنساتے؟ اس کے خلاف ملک سے غداری کا کیس کیوں نہیں دائر کرتے؟ کیا اس وجہ سے کہ اکثریتی فرقے سے اس کا تعلق ہے؟ اسی طرح کے بیانات
اگر اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کی جانب سے آتے تو ایجنسیاں اس کی زندگی اجیرن کر چکی ہوتی، جینا دوبھر ہو جاتا۔ لیکن کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، کس طرح کی صورتحال